السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز اینڈ فرینڈز، میں ہوں رمضان ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران سیریز. عمران سیریز کے ناول، اس کا نام ہے سپر ایجنٹس. سپر ایجنٹس ناول کا نام ہے، مظہر کلیم نے لکھا ہے. تو یہ مکمل ناول ہے، ارسلان پبلیکیشن ملتان سے یہ شائع ہوا ہے. تو محترم کرائن، میں آپ کو چند باتیں جو ہے اس کی بتا کر تو آگے چلتے ہیں. لکھتے ہیں، معزز قارئین السلام علیکم. میرا نیا ناول سپر ایجنٹس آپ کے ہاتھوں میں ہے. اس ناول میں علی عمران نے متعدد سپر ایجنٹوں کے خلاف ایسی خوفناک اور جان توڑ جد و جہد کی ہے کہ یقیناً اس ناول کا ایک ایک حرف، ایک ایک سطر اور ایک ایک فقرہ عمران کی جان لیوا جد و جہد کا شاہد بن کر رہ گیا ہے. عمران کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے بے شمار ایجنٹس پاکیشیا پہنچ رہے ہیں اور ان کے آنے کا سلسلہ کسی طور نہیں رک رہا، تو وہ ایک اہم فیصلہ کرتا ہے اور اس فیصلے کے تحت وہ کارمن کے ایک سپر ایجنٹ فاکسن کو نہ صرف فارمولہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہونے کا موقع دیتا ہے، بلکہ اسے پاکیشیا سے فارمولے سمیت فرار ہونے کے راستے کھلے چھوڑ دیتا ہے. عمران نے ایسا کیوں کیا، یہ سب تو آپ کو ناول پڑھ کر ہی معلوم ہوگا. مجھے یقین ہے کہ یہ ناول بھی ہر لحاظ سے آپ کے اعلیٰ معیار پر پورا اترے گا. اپنی آراء سے ضرور مطلع کیجیے گا. تو چلتے ہیں آگے. خط میں لوگ کیا کہتے ہیں اور اس کا جواب میں مظہر کلیم صاحب کیا کہتے ہیں. ڈیرہ غازی خان سے رفیق انجم صاحب لکھتے ہیں کہ میں طویل عرصہ سے آپ کے ناولوں کا قاری ہوں اور مجھے خط میں یہ لکھتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا انداز تحریری اس قدر اچھا ہے کہ اس پر تنقید کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، اور نہ ہی آپ کے ناولوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس پر تنقید کی جا سکے. البتہ آپ کے ناولوں میں آہستہ آہستہ مزاح اور رومان اور ایسی ہی دلچسپ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ایسا لگتا ہے یا تو آپ واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں یا پھر عمران پر بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو گیا ہے. مطلب کہ اس ناول میں طنز و مزاح، ہنسی مذاق جو ہے وہ کم آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. تو جواب میں لکھتے ہیں، محترم رفیق انجم صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بہت شکریہ. جہاں تک آپ کی یہ شکایت کہ اب ناولوں میں مزاح اور رومان اور ایسی مگر دلچسپ باتیں ختم ہو رہی ہیں، تو محترم ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بوڑھا ہونے کے باوجود بوڑھا نہیں ہوا ہوں اور نہ ہی عمران کے بوڑھا ہونے کے کوئی آثار ہیں. البتہ بعض ناولوں کا موضوع ایسا ہوتا ہے یا اس کا ٹیمپو اتنا تیز ہوتا ہے کہ آپ کو ان سب کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے. اجازت ہے، والسلام. مظہر کلیم صاحب. تو ساتھیوں، میں تھوڑا سا ناول آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کو یہ مکمل ناول حاصل کرنے کے لیے نیٹ سے PDF پہ یہ ناول ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا. اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ ناول ہم سے مل سکتا ہے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں 030075495333. تو یہ میرا نمبر ہے اور آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی قیمت ہوگی 10 روپے، جو کہ آپ جائز کیش میں ہمیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پیکج لگا کر ناولز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وقت کی درکار ہوتا ہے. تو اس سب کی جو ہے یہ محنت کا جو یہ صلہ ہے صرف 10 روپے نامناسب سی قیمت ہے. تو آپ لوگ صرف 10 روپے میں یہ ناول حاصل کر سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ پر. تو دیکھتے رہیے گا. آگے چلتے ہیں جناب. میں ناول تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. سفید رنگ کی کار ایک 4 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور پھر مڑ کر ایک سائڈ پر بنی ہوئی پارکنگ میں جا کر رک گئی. اس میں ایک نوجوان عورت اور ایک نوجوان مرد اترے.
اور پھر وہ دونوں پارکنگ سے نکل کر عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں بگ سائز کے سیلڈ لفافے تھے۔ دونوں خاموشی سے عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہو گئے۔ یہ کرانس کے دارالحکومت کا ایک کمرشل پلازا تھا اور وہاں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے آفسز تھے، اس لیے وہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ وہ دونوں ایک لفٹ میں سوار ہوئے اور اس لفٹ کے ذریعے عمارت کے چوتھے فلور پر پہنچ گئے۔ اس فلور پر بھی مختلف کمپنیوں کے آفسز تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے راہداری کے آخر میں موجود ایک کمپنی کے آفس کے دروازے کے پاس جا کر رک گئے۔ دروازے کے پاس ایک آدمی اسٹول پر مستعد بیٹھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے انہیں مخصوص انداز میں سلام کیا، جس کا انہوں نے مخصوص انداز میں سر ہلا کر جواب دیا۔ اس آدمی نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ آفس میں بڑے بھرپور انداز میں کام ہو رہا تھا۔ ایک کونے میں گول کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی موجود تھی، جس کے عقب میں شیشے کا ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں کاؤنٹر پر پہنچ کر رک گئے۔ یس پلیز، کاؤنٹر کے پیچھے موجود لڑکی نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی خوش اخلاقی سے کہا، میرا نام رابن ہے اور یہ میری ساتھی ہائنا، ہمیں جنرل مینیجر صاحب سے ملنا ہے۔ نوجوان نے کہا، کیا آپ نے ان سے ملاقات کا وقت لیا تھا؟ لڑکی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی ہاں، نوجوان نے جواب دیا۔ تو لڑکی نے سائڈ پر پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا کر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ سر، مسٹر رابن اور مس ہینا آئے ہیں، لڑکی نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر اس نے دوسری طرف سے جواب سن کر یس سر کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آپ دونوں ادھر سے اندر چلے جائیں، سامنے ہی باس کا آفس ہے۔ اب آگے کی کہانی جو ہے کہ وہ دونوں کون تھے، اندر آفس میں جو مینیجر تھا، باس تھا، وہ کون تھا، وہ کس کام کے لیے آئے تھے، اور وہ عمران سے ان کا ٹکرا کیسے ہوا، اور عمران نے فارمولا ان کو کیسے دیا، وہ کیسے گئے۔ یہ ساری سٹوری سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے آپ کو پی ڈی ایف سے یہ ناول ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تو یہ ناول ہم سے ہمارے نمبر پر واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں، پلیز کال نہیں کریے گا۔ تو اگلے ناول کے لیے آپ انتظار کریں تھوڑا سا، آپ کو اگلا ناول بھی مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔